اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ جہاں ایمان اور حکمت نے طاقت اور تعداد کو شکست دی۔ 636 عیسوی میں یرموک کے میدان میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان وہ جنگ لڑی گئی جس نے بازنطینی سلطنت کی کمر توڑ دی، اسلامی فتوحات کا دروازہ کھولا۔ یہ تھا وہ معرکہ جہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمان افواج نے اپنی جرات، حکمت عملی اور ایمان کی قوت سے دشمن کو شکست دی۔ آئیں جانتے ہیں یرموک کی جنگ کی حیرت انگیز داستان، وہ جنگ جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے التجا ہے، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ایسی اسلامک ہسٹوریکل ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ 636 عیسوی جنگ یرموک کی تفصیلات ایک نہایت اہم اور تاریخی واقعہ ہے جس نے اسلامی فتوحات اور اسلامی سلطنت کی توسیع میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس جنگ نے رومی سلطنت کی قوت کو بڑی حد تک کمزور کیا اور اسلام کو شام، اردن، لبنان اور فلسطین جیسے علاقوں میں پھیلانے کا راستہ ہموار کیا۔ یوم یرموک کی جنگ مسلمانوں اور رومیوں بازنطینی سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ یہ جنگ اس وقت کی مشہور اسلامی فتوحات کا حصہ تھی جو خلفائے راشدین کے دور میں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمان فوجیوں نے عرب کے باہر کی جانب توسیع کی مہم شروع کی۔ اس دوران مسلمانوں نے عراق اور شام کی طرف پیش قدمی کی۔ شام میں اسلامی افواج کی پیش قدمی کے ساتھ ہی بازنطینی رومی افواج نے اپنی بقا کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی تاکہ مسلمانوں کو شکست دی جا سکے۔ یرموک کی جنگ اسی سلسلے کا حصہ تھی۔ یہ جنگ 636 عیسوی میں یرموک کے میدان میں لڑی گئی جو آج کے اردن کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ یرموک ایک دریا کا نام ہے جو جنگ کے مقام کے قریب سے گزرتا تھا۔ اس جنگ کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ یہ فیصلہ کن جنگ تھی جس نے شام اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی فتح کا راستہ کھولا۔ مسلمانوں کی افواج کا تخمینہ تقریباً 20,000 سے 40,000 تھا، جبکہ رومی افواج کی تعداد 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو عددی لحاظ سے بہت زیادہ کمزوری کا سامنا تھا، مگر ان کی حکمت عملی اور ایمان کی طاقت نے انہیں فتح دلائی۔ مسلمان افواج کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی جو اپنی عسکری مہارت اور جنگی حکمت عملی کے لیے مشہور تھے۔ ان کی رہنمائی نے مسلمانوں کو مختلف جنگوں میں کامیابیاں دلائیں اور یرموک کی جنگ میں بھی ان کی قائدانہ صلاحیتیں بھرپور طور پر سامنے آئیں۔ رومی افواج کی قیادت بازنطینی جنرل ہرقل کے ماتحت تھی جو کہ رومی سلطنت کا ایک اہم جنرل تھا۔ اس جنگ میں رومی فوج کو مختلف قوموں کے سپاہیوں پر مشتمل ایک بڑی فوج کی شکل میں منظم کیا گیا تھا جس میں یونانی، ارمینی، سلاوی اور دیگر قوموں کے سپاہی شامل تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ رومی افواج ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کے خلاف صف بندی کر رہی ہیں تو انہوں نے اپنی فوج کو منظم کیا اور مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ انہوں نے اپنی فوج کو مضبوط تر پوزیشن پر رکھا تاکہ رومی افواج کو ان پر بھرپور حملہ کرنے میں دشواری ہو۔ خالد بن ولید نے یرموک کے میدان کا انتخاب کیا کیونکہ یہ ایسا علاقہ تھا جہاں رومی افواج کی نقل و حرکت محدود ہو سکتی تھی۔ اس میدان میں ایک طرف دریائے یرموک تھا اور دوسری طرف پہاڑیاں، جس سے رومی افواج کو اپنی پوری قوت استعمال کرنے میں مشکل پیش آئی۔
یرموک کی جنگ کئی دنوں تک جاری رہی اور ہر دن کی لڑائی کے دوران مختلف مراحل میں شدید مقابلہ ہوتا رہا۔ رومی افواج کی بڑی تعداد اور جدید اسلحہ کے باوجود مسلمان افواج نے نہایت دلیری سے ان کا مقابلہ کیا۔ رومی افواج کا مقصد تھا کہ وہ اپنی عددی برتری کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ایک بڑے حملے سے ختم کر دیں، لیکن خالد بن ولید نے ایک نہایت چالاک حکمت عملی کے ذریعے رومی افواج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک نہایت ہوشیاری کے ساتھ رومی افواج کے مختلف حصوں پر حملے کیے اور انہیں منتشر کیا۔ اس حکمت عملی کا مقصد تھا کہ رومیوں کی بڑی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ مسلمان افواج کو ایک ہی وقت میں سب سے مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ ایک اور حکمت عملی جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنائی وہ یہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے مرکز کو مضبوط رکھا اور رومی افواج کو اپنے اطراف سے حملہ کرنے پر مجبور کیا۔ جب رومی افواج اطراف سے حملہ کرنے لگیں تو مسلمانوں نے اچانک جوابی حملہ کر کے ان کو پسپا کر دیا۔ رومی افواج کی بڑی تعداد اور مختلف قوموں کے سپاہیوں کی موجودگی کے باوجود وہ مسلمانوں کے منظم اور پرعزم حملوں کے آگے ٹھہر نہ سکے۔ جنگ کے آخری دن رومی افواج نے بھرپور حملہ کیا، لیکن حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی اور مسلمانوں کے عزم و حوصلے کے سامنے وہ ناکام ہو گئے۔ مسلمان افواج نے رومیوں کو ایک ایسی پوزیشن میں دھکیل دیا جہاں ان کے لیے پسپائی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ یرموک کا دریا اور پہاڑیاں ان کے لیے ایک جال بن گئی اور رومی افواج کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے حملوں میں مارا گیا یا دریا میں ڈوب گیا۔ یرموک کی جنگ اسلامی فتوحات کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس فتح نے مسلمانوں کو شام، اردن، فلسطین اور لبنان جیسے علاقوں پر قبضہ کرنے کی راہ ہموار کی۔ اس جنگ کے بعد رومی سلطنت کی شام پر گرفت کمزور پڑ گئی اور مسلمانوں کو ان علاقوں میں اپنی حکومت قائم کرنے کا موقع ملا۔ اس جنگ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران اسلامی فتوحات مزید تیز ہو گئیں اور مسلمانوں نے مشرقی روم، بازنطینی اور ساسانی سلطنتوں کو مزید شکستیں دیں۔ یرموک کی جنگ مسلمانوں کے لیے اس بات کا ثبوت تھی کہ اگر ایمان مضبوط ہو اور اللہ کی مدد شامل حال ہو تو بڑی سے بڑی طاقت کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت نے ثابت کیا کہ جنگ میں صرف عددی برتری کافی نہیں ہوتی بلکہ حکمت عملی اور جنگی چالوں کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی کا ایک اہم سبب ان کا منظم ہونا اور اتحاد میں رہنا تھا۔ رومی افواج کی بڑی تعداد میں موجودگی کے باوجود مسلمانوں نے اپنی اتحاد اور نظم و ضبط کے باعث انہیں شکست دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے قائد کی موجودگی نے جنگ کی تقریر بدل دی۔ ان کی جنگی صلاحیتوں اور قائدانہ صلاحیتوں نے مسلمانوں کو ایک بڑی فتح دلائی۔ یرموک کی جنگ اسلامی تاریخ کی ایک یادگار اور فیصلہ کن جنگ تھی جس نے نہ صرف بازنطینی سلطنت کی طاقت کو کمزور کیا بلکہ اسلامی سلطنت کی توسیع میں بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح ان کے ایمان، عزم اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بے مثل قیادت کا نتیجہ تھی۔ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنے کے لیے شکریہ۔